Kashmir. Stop killing! In 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 Kashmir. We demand! Freedom. We demand! Freedom. We demand! Freedom. We demand! Freedom. Our demand! Freedom. Our demand! Freedom. Our demand! Freedom. گفتگو کروں گا شہید کشمیر مقبول بٹ کے حوالے سے. ان کی 42ویں برسی ہے. ان کی شہادت کو 42 سال ہو گئے ہیں. آج سے 42 سال قبل جب ان کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی، میں اس وقت ایک اخبار کے اندر پاکستان میں سب ایڈیٹر تھا. تو یہ خبر جب میں نے سنی تو اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا. اور دوسرے روز ہم نے اسلام آباد میں انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا. ایمبیسی تک تو ہم نہ جا سکے، لیکن راستے میں ہمیں روک دیا گیا. برکیف ہم نے مظاہرہ کیا. مقبول بٹ کی جدوجہد، ان کے نظریات اور اس کے تحریک آزادی کشمیر پر اثرات، اور اب آزاد کشمیر میں خود مختاری کے بڑھتے ہوئے جذبات اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات کروں گا. مقبول بٹ تحریک آزادی کشمیر کے ایک ہیرو تھے. اگرچہ ان کے جو بھی نظریات تھے، کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے، کوئی ان کا حامی ہے، لیکن انہوں نے عملاً جس چیز کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے اس کے لیے انہوں نے عملاً قربانی دی، عملاً جدوجہد کی. اور کشمیر کے اندر کشمیر کی خود مختاری کی تحریک کی اگر کہا جائے کہ بنیاد رکھنے والے تو وہ مقبول بٹ شہید تھے. انہوں نے اس وقت محسوس کیا کہ شاید کشمیر کا ایز اے ریاست، ایز اے الگ ملک ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے اس کے لیے تحریک شروع کی. یہی وجہ ہے کہ ان کو دونوں طرف سے غدار قرار دیا گیا. یہاں سے بھی ایجنسیوں نے ان کو غدار کہا، اور ہندوستان نے بھی ان کو غدار کہہ کے ان کو پھانسی دے دی. برکیف جان تو آنی جانی ہے، اس نے چلے جانا ہے، لیکن بات ہی ہے کہ کسی کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو مقبول بٹ کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ان کا نظریہ، اس وقت تو بہت کم لوگ تھے جو خود مختاری کے حامی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود مختاری کے رجحانات آزاد کشمیر کے اندر بڑھتے گئے، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بڑھتے گئے. جبکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے، اکثریت لوگوں کی، اور آزاد کشمیر کے لوگ تو الحاق کر چکے تھے، اور وہ اسی پہ بلیو کرتے تھے کہ ہمارا اب سارا مقدر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن نئی جنریشن کے ساتھ، نئی نسل کے اندر مختلف خیالات پیدا ہو رہے ہیں جو ان پرانی جنریشن کے خیالات سے برعکس ہیں. اس کی وجہ آپ صرف مقبول بٹ شہید کی تحریک کو نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو ترقی ہوئی ہے، تعمیر و ترقی ہوئی ہے، وہ برائے نام ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کے مسائل بڑے ہیں. ابھی دیکھیں 78 سال گزر جانے کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر انفراسٹرکچر کا پورا انتظام نہیں ہے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں جابز نہیں ہے، اور بے روزگاری ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور بے روزگاری کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب غربت میں اضافہ ہوتا ہے، محرومی ہوتی ہے، تو پھر لوگ اس طرح کے جو نعرے ہوتے ہیں جو زیادہ ان کے دلوں کو لبھاتے ہیں، وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان آزاد کشمیر کا، تحریک آزادی کشمیر کا وکیل تھا، اس نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی وکالت کرنی تھی، لیکن اس وکالت کے اندر اور پاکستان کے موقف کے اندر جو ہے کنسسٹنسی نہیں رہی. یہ تو ہمیشہ کہا جاتا رہا بیانات کی حد تک کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی سپورٹ کرے گا اخلاقی اور سفارتی، لیکن جب وقت آیا سپورٹ کا تو سپورٹ نہیں کی گئی. اور بالخصوص کشمیر کے لوگ تو اس وقت کے بعد بہت زیادہ مایوس ہوئے پاکستان کے کردار سے، پاکستان کی پالیسی سے. اور سچی بات ہے، میں بھی ان میں ایک ہوں کہ 2019 میں جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوج بھیج دی اور وہاں لاک ڈاؤن کر دیا اور کشمیر کو انیکس کرنے کا فیصلہ کیا، وہ ایسا وقت تھا کہ ساری دنیا جو ہے ہندوستان کے لاک ڈاؤن کی مذمت کر رہی تھی اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی تھی. ایون کہ ہندوستان کے اپنے بہت سارے لوگ جو ہے ہندوستان کی حکومت کی جو ہے وہ مذمت کر رہے تھے اور کشمیر کاز کو سپورٹ کر رہے تھے، جس میں مہاتما گاندھی کے جو پوتے ہیں پروفیسر راج موہن گاندھی، انہوں نے خود یہاں ایک پروگرام کے اندر میرے ساتھ
شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ انڈین نے جو بلیٹنٹ وائلیشن کیا انڈین کانسٹیٹیوشن کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگ ہی کریں گے. اور ساری دنیا کے اندر جو ہے کشمیر کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی جو بھی حکومت تھی وہ لیٹ گئی، اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور ہمارے اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ شاید ان کے ٹینکوں میں پانی نہیں ہے یا ان کی ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ جان نہیں ہے یا پانی نہیں ہے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تو اس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ پورے کشمیر کے لوگ جو ہے مایوس ہوئے اور ان کے اندر ایک بددلی سی پیدا ہو گئی، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بڑا غلط پیغام گیا کہ پاکستان کی جو بھی کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے وہ محض بیانات کی حد تک محدود ہے، عملاً کچھ نہیں کر رہے. اور پھر تیسری وجہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو خود مختاری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے بھی کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، اور کشمیر کے اندر انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا، وہاں کے ریسورسز کو ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ وہ جو پاکستان سے مدد ملتی تھی اس کو وہ تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری تھی، وہ بھی تقسیم صحیح طرح سے نہیں کر پائے، اور اس میں بھی کرپشن ہوتی رہی، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا سائز اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ ایک یہ سمجھیں کہ وہ ایک بیگار کیمپ بن گیا. وہاں بجائے جابس کریٹ کرنے کے لوگوں کو بہت زیادہ نوکریاں دی گئیں، جہاں ایک نوکری کی ضرورت تھی وہاں 10 دی گئیں، اور وہ کام بھی لوگ نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی مس گورننس جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، پاکستان میں حکومتوں کا بار بار جو ہے وہ وقت سے پہلے ٹوٹ جانا اور پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی نہ ہونا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کشمیر کے لوگوں کی آپس کی خود تقسیم بہت زیادہ جو ہے، یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ تحریک جو ہے وہ کسی منتج پہ نہیں پہنچ رہی اور کشمیر کے اندر تقسیم در تقسیم جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک رجحانات پیدا ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر پاکستان مخالف، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں ہمیشہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر خود مختار ہو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کشمیر کے لوگ کل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود مختار ہو تو اس کو ہونا چاہیے، میں بھی اس کی سپورٹ کروں گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے بھی لڑائی کر کے، ہندوستان سے بھی لڑائی کر کے، سب سے لڑائی کر کے آپ کشمیر کو خود مختار ملک بنا لیں گے، آزاد کر لیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ محض جذباتی ہے اور سطحی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی ادراک نہیں ہے. اگر کشمیر کے حالات تبدیل ہوں گے یا کشمیر کے اندر آزادی جو مل سکتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ کشمیر کی آزادی کے تمام راستے جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی جاتے ہیں. پاکستان کے ساتھ مل کر ہی ہم یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایسے سنجیدہ لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو وہ کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے، ان کو کانفیڈنس میں لے کر جو بھی راستہ اختیار کیا جائے تو وہی راستہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی سود مند ہوگا اور کشمیر کے لیے بھی سود مند ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی سیاسی قیادت نہیں ہے، کوئی اس سٹیچر کا لیڈر نہیں ہے کہ جو پاکستان کے جو اکابرین ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کر سکے اور ان کو کسی چیز کے اوپر آمادہ کر سکے اور کوئی ایسی حکمت عملی وضع کی جا سکے، کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جا سکے، کوئی ایسی پالیسی بنائی جا سکے کہ جس سے آگے چل کر کشمیر کی تحریک کی کامیابی ممکن ہو. اور وہ اس طرح سے ممکن ہو کہ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ آتا ہے تو الحمدللہ، اگر پاکستان کے ساتھ نہیں آتا، ایک آزاد خود مختار ملک رہنا چاہتا ہے، تو پھر بھی وہ پاکستان اور وہ کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، لازم و ملزوم ہوں گے. چونکہ کشمیر کا ظاہر ہے کہ کوئی راستہ، کوئی سمندری راستہ نہیں ہے، تو جو بھی اس کا دار و مدار ہوگا اس کی اکانومی کا وہ پاکستان کے حوالے سے ہوگا. اور ویسے بھی کشمیری اور پاکستانی قوم کے اندر انٹیگریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ لاہور میں جائیں، گجرات میں جائیں، راول پنڈی میں جائیں، اسلام آباد میں جائیں، 30% سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہاں جابز بھی کرتے ہیں، ان کے بزنسز بھی ہیں، اور وہ کافی بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور بزنس چیمبر آف کامرس تک کے پریزیڈنٹ ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ کہیں کہ آپ پاکستان سے بھی لڑ کر کشمیر کو آزاد کرا سکیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ کشمیر کی ساری تنظیمیں
ہر نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور حکمت عملی وضع کریں. دیکھیں میں نے جب کچھ سال پہلے یہ کشمیر سالیڈیرٹی کونسل قائم کی تھی تو اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں فی الحال جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار، ان نعروں کو سائڈ پر رکھ کر ہمیں صرف اور صرف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرنی چاہیے. یہ ایسا رائٹ ہے جو ہمیں یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے، یہ انیلینیبل رائٹ ہے، اس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ نگیٹ کر سکتا ہے، نہ یہ ہم سے چھینا جا سکتا ہے. لیکن یہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے. اور آج کل جو انٹرنیشنلی جو صورتحال ہے اور پاکستان جس طرح امریکہ کے قریب ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم حکمت عملی سے اور تدبر سے کام لیں تو بالکل یہ ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہو سکتا ہے، ریفرنڈم ہو سکتا ہے، رائے شماری ہو سکتی ہے. تو پھر کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد اس فیصلے کو سارے لوگ قبول کریں گے. لیکن یہ سارا کام ایک تدبر کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ اور پاکستانی اکابرین کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کہیں کہ کشمیر کے لوگ یونیلیٹرلی سارے آزاد کشمیر کے لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ خود ہی کچھ کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہے لیکن ایک حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. تو میں پاکستان کے جو اکابرین ہیں اور آزاد کشمیر کے لیڈران سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائے، یونائٹڈ پالیسی بنائے، یونیفائڈ پالیسی بنائے اور ایک روبسٹ قسم کی اسٹریٹجی بنائے. تو انشاءاللہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ناممکن نہیں، وہ بالکل ضرور آزاد ہو سکتا ہے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.